بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شمسی سال 2023 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور 2024 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وقت کا گزرنا کہ ایک سال اتنی جلدی گزر جائے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلے، تو یہ علامات قیامت میں سے ہیں، قیامت کے نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترمذی شریف میں نقل ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت تیزی کے ساتھ نہ گزر جائے، کہ وقت دن رات جلدی جلدی نہ گزر جائے، کہ اوقات کی گردش میں تیزی نہ ہو جائے، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا اور مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے اور ہفتے گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے آگ کے شعلے کے برابر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جس طرح خشک گھاس کو آگ کا شعلہ فوراً جلا کر خاک کر دیتی ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ وقت گزر نہ جائے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال کتنی جلدی گزر رہا ہے، پھر مہینوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہفتے اور گھنٹے بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوقات کے اندر برکت ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ وہ ایک ایک رات میں قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک رات میں ایک قرآن کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں بیت اللہ کے سامنے ایک رکعت میں ایک قرآن کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے اوقات میں برکت ہوا کرتی تھی، ہمارے اوقات برکتوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ جو وہ لوگ مہینوں کے اور سالوں کے کام ایک ایک دن میں، ایک ایک رات میں کر لیا کرتے تھے، ہم وہ کام کئی مہینوں تک نہیں کر سکتے۔ تو جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہمارا مقصد زندگی یہ نہ ہو کہ یہ سال ختم ہوا چاہتا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو ہم آئیں اور اس کو فحاشی اور یعنی بے حیائی کے ساتھ گزاریں۔ ہمیں جب ہم اس سال کے اختتام پر جمع ہو کر اس کو ایک بے حیائی کے رات یعنی نیو ایئر نائٹ کا نام دے کر ہم اس میں شباب کباب اور فحاشی اور یعنی اس کو پھیلائیں اور اس کو عام کریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ کسی مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے جن کی زندگی جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا میں ہم نے جینا ہے اور یہاں پر جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو مسلمان کی کیفیت اور مسلمان کے حال یہ نہیں ہے، بلکہ وہ قدم قدم پر سوچتا ہے کہ آگے ہمیں دیکھنے والا ہمارا رب موجود ہے، ہم نے رب کے سامنے جانا ہے اور رب کو جواب دینا ہے۔ کیا ہم اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے عطا فرمائی دی ہے ہم اللہ کی بغاوت کریں؟
گناہوں کی دعوت دیں، فحاشی اور عریانی سر عام کریں۔ یہ زندگی مسلمان کو اس لیے نہیں دی، بلکہ ایک ایک منٹ مسلمان کو اس لیے عطا کیا گیا کہ وہ ہر قدم پر اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ڈریں، ہر قدم پر اللہ سے ڈریں اور کل کے لیے تیاری کریں۔ وہ کل کیا ہے؟ کل قیامت ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت مبعوث کیا جائے گا کہ جب مجھے مبعوث کیا جائے گا تو وہ زمانہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا، اور اتنا قریب ہوگا جیسے شہادت کی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ قیامت کا بالکل قریب زمانہ ہے۔ ہر قدم پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں آج کی یہ رات، یہ سال کی آخری رات اپنے اعمال کے محاسبے کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ ہم نے اس سال میں اللہ کو راضی کرنے والے کتنے اعمال کیے، ہم نے کیا کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا کیا نیکیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ ان اعمال کا محاسبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رات ہم غفلت میں گزاریں، فحاشی اور عریانی میں گزاریں، اور وقت گزر جائے اور قیامت قائم ہو جائے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہ ہو، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ یہ فحاشی اور عریانی کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ ہر لمحہ فحاشی اور عریانی میں گزرنے والا انسان کو جہنم کے قریب کر لیتا ہے۔ تو ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اس رات میں فحاشی اور عریانی سے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بھی بچانا چاہیے، اور ہم خوب توبہ اور استغفار کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں اس رات میں خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔